السلام علیکم جناب، نئی کال کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ 10 مارچ کے لیے ہم بات کریں گے TC 100 انڈیکس کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں۔ آج کا سیشن آپ کے سامنے ہے، بڑا ہی پریشان کن سیشن، اور اسٹارٹ اس کا رولر کوسٹر رائڈس کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ شدید مندی کا شکار ہوا، اور جو اٹموسٹ لیول تھا اس کے بھی نیچے جا کے اس نے لو بنایا۔ تو معاملات کافی خراب نظر آتے ہیں مارکیٹ کے۔ 828 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ مارکیٹ بند ہوئی ہے، اور اگر ہم والیوم کا موازنہ کریں تو کل اور آج کے والیوم کم و بیش جو ہیں وہ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں ہم ایک ہیں۔ اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ کل کافی فورن فنڈز کی ہمیں جو انفلوز نظر آئی تھیں، اور اسپیشلی لوکل فنڈز کی بڑی اچھی انفلوز نظر آئی تھیں۔ تو آج کے ابھی نمبرز آئے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں کیا نمبر آتے ہیں۔ اچھا جناب، اب چلتے ہیں ہم پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ تو آج کا سیشن تو کوئی شک نہیں کہ منیمم ریکوائرڈ لیول تک کو ٹیسٹ کرنے میں ناکام رہا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس ڈیزاسٹرس سیلنگ پریشر کو کنٹینیو دیکھا اور 828 پوائنٹ کا مزید نقصان کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیئرز اپنی اس جرنی کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کل بھی آپ کو میں نے یہی بات بتائی تھی کہ کوئی اچھی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے، اور آج بھی ہم نے دیکھ لیا نقصان کافی حد تک پوائنٹس کی صورت میں ہوا۔ تو آج جو بیئرز کا ٹارگٹ تھا، اٹموسٹ ٹارگٹ 44,258 225 کا، اس کو توڑ کے نیچے ٹریڈ کیا۔ تو اب یہی ایریا جو ہے 44,258، یہ پیوٹل لیول ہوگا۔ مطلب اگر مارکیٹ اس کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو یہ کنٹینیو کرے گی اپنے پریشر کو، اور اگر ہوپ کی بات کی جائے بلز کی، تو مجھے فی الوقت تو کوئی ہوپ نظر نہیں آتی کہ جو ہم نے لاس کیا ہے پچھلے 2 دنوں میں اس کو فوری طور پہ ریکور کر سکیں۔ اور ابھی تو صرف بات یہ کرنی چاہیے کہ بلز ایگریشن آف بیئرس کو کیسے کم کر سکتے ہیں، یعنی کہ مارکیٹ کے پریشر کو کم ہوتا دیکھا جائے۔ اس وقت ریکوری کے بجائے یا تیزی کرنے کے بجائے ابھی تو ہم صرف اس بات پہ غور کریں کہ مارکیٹ میں یہ پریشر کم کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے، سینٹ چیئرمین کا، اس کے حوالے سے مارکیٹ پولیٹیکل انسرٹینٹی کو لے کے بہت فوکس ہے اور اس پہ سیریس ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ جب سے گیلانی صاحب جیتے ہیں اس کے بعد ایشوز بڑھ گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر اعتماد کے ووٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم مجبور ہو گئے اعتماد کا ووٹ لینے پہ۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، اور اب آگے جو ہیں ایک کے پیچھے ایک ایونٹس آ رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں سینٹ الیکشن کے بعد بھی معاملہ ختم نہیں ہوتا، اس کے بعد وہ شاید لانگ مارچ آ جاتا ہے، تو مسئلے ایک کے پیچھے ایک چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، رزلٹ سیزن اوور ہو چکا ہے، تو مارکیٹ کے پاس کوئی فنڈامنٹل ٹریگر بھی اس وقت کوئی خاص موجود نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس طرح کی چیزیں اور پریشر بنا دیتی ہیں۔ ٹیکنیکلی بلز کے پاس زیادہ ہوپس نہیں ہیں مارکیٹ میں کچھ ایکٹیویٹی کرنے کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کو کم سے کم 45,189 کے اوپر جانا ہوگا اگر مارکیٹ کو کچھ بہتر پرفارم کرنا ہے۔ اب آپ اگر دیکھیں تو یہ جو لیول ہے 45,189 کا، یہ یہاں سے کافی دوری پر ہے، تقریباً 966 پوائنٹ کی۔ تو 966 پوائنٹ بہت ہوتے ہیں، تو وہاں تک مارکیٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ ایک دن میں اتنی تیزی کر سکے گی اتنی مندی کے بعد۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ مارکیٹ میں اگر کچھ بہتری شروع ہوگی تو اس لیول کے اوپر جا کے ہوگی کہ ہم پریشر کو کم ہوتا ہوا دیکھیں گے اور اس سیلنگ ڈیزاسٹر سے باہر آئیں گے۔ ادروائز مارکیٹ اگر کوئی ہائپر موو بھی لیتی ہے 400 پوائنٹ کی، تو پھر وہ اینڈ اپ ایگزاسشن میں ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت شارٹ ٹرم ٹریڈرز کے لیے زیادہ مسئلے ہیں، کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں جہاں انٹری لیں گے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
تو جو ایسی مارکیٹ کے منجھے ہوئے ٹریڈرز ہوتے ہیں جو سپورٹ لیول کو سمجھتے ہیں، میرا مشورہ انہی کا ہوگا کہ وہ اگر کسی اچھی سپورٹ پہ لانگ کرنا چاہتے ہیں سلیکٹیو اسٹاک میں تو کریں، ضرور کریں، مگر کوشش یہ کریں کہ ایگزٹ بھی کریں، اس کو مال کو جمع نہ کریں۔ مال صرف وہ جمع کیا جائے جو لانگ ٹرم کے لیے اسپلٹ بائنگ پہ ایکیومولیٹ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کسی مال کو جمع نہ کیا جائے۔ اور شارٹ آن اسٹرینگتھ شارٹ ٹرم ٹریڈرز کے لیے اچھا آپشن ہے، وہ اس پر توجہ دیں۔ کسی بھی ریزسٹنس کے پاس اگر وہ مارکیٹ کو ایگزاسٹ ہوتا دیکھیں تو اس میں شارٹ آن اسٹرینگتھ کریں۔ اور جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے ان کے لیے مفید مشورہ یہی ہے کہ ایک دو دن اگر مارکیٹ سے باہر رہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے انہی دنوں کی تیاری کے لیے میں نے بہت زور دیا آپ لوگوں پہ کہ ذرا کروڈ آئل اور گولڈ میں ٹریڈ کرنے کے بارے میں سوچئے۔ آج کروڈ آئل کو دیکھیے، اس نے مارکیٹ کھلنے کے ساتھ ہی $1.5 کی موو بنائی ہے، تو اتنی گین آپ کو مل جاتی کہ آپ آج کی مارکیٹ کے 800 پوائنٹ بھول جاتے۔ تو بہرحال اپنے آپ کو ڈائیورسیفائڈ کیجئے، ورسٹائل کیجئے، کیونکہ آپ اگر پروفیشنل ٹریڈر ہیں تو آپ کا دماغ اور آپ کا انرجی جو ہے بہتر اور صحیح جانب استعمال ہونی چاہیے۔ اگر مارکیٹ 800 پوائنٹ نیچے گئی ہے تو بیٹھ کے آپ صرف تماشا نہ دیکھیں، بہت سی جگہوں پہ آپ شارٹ بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال فالو کیجئے، اور احتیاط کا تقاضا ہے کہ اپنے پورٹ فولیو کی حفاظت کیجئے اور ٹریڈ کو پلان کیجئے، اور ایکیومولیشن میں بیک فٹ پہ ایکیومولیشن کیجئے، وہ زیادہ آپ کے لیے مناسب ہوگا۔ بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ہٹ کریں، اور ہماری کال کو اپنے دوستوں میں، احباب میں، اپنے گروپس میں ضرور شیئر کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔